اللهم لعن قتلة فاطمة زهرا يا زهرا. طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. فأذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات يحزن أنا حرب لمن حار وسلم لمن سالمهم. رسول اللہ نے یہ جملے جب ارشاد فرمائے کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہی خاص لوگ ہیں، یہی میری حمایت یافتہ ہیں، اور رسول خدا نے چادر کا ایک کونا ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا اشارہ آسمان کی طرف کہا، پروردگارا یہ میری اہل بیت ہے، اے پالنے والے یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک رکھ جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کی ذات سے۔ زمین پر رسول خدا کی ذات موجود تھی، آسمان پر حضرت جبرائیل امین سوال کر رہے تھے کہ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگارا جو اس کساء کے اندر شخصیات جمع ہیں ان کا تعارف تو کرا دے۔ جبرائیل امین نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی شخصیات ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول خدا کی رہنمائی، مولا کائنات جب علم دیا تو جبرائیل کو مولا علی علیہ السلام نے علم دیا، اور رسول خدا کے اس گھرانے میں حضرت جبرائیل آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے۔ ایک بہترین روایت ہے کہ رسول خدا کے ایک صحابی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کے گھر میں گیا کہ جناب سیدہ کی تسبیح چل رہی ہے اور جناب سیدہ محو آرام میں ہے، اور جناب سیدہ کے جو شہزادے حسن حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کا جھولا چل رہا ہے۔ اور راوی روایت بیان کرتا ہے جھولا بھی چل رہا ہے اور چکی بھی چل رہی ہے۔ اور صحابی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ گھر میں گیا تو چکی بھی چل رہی تھی، جھولا بھی جھل رہا تھا، اور جناب سیدہ کی تسبیح بھی چل رہی تھی۔ تو رسول خدا نے کہا میری فاطمہ کے گھر میں اللہ نے کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہاں پر جبریل آ کر جھولا جلا رہا ہے اور ملائکہ آ کر چکی پیس رہے ہیں کہ جناب سیدہ محو خواب ہیں، آرام کر رہی ہیں، اور ان کے یہ امور چلتے رہے۔ بی بی کی ذات میں ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہ۔ بی بی اس چادر تطہیر کے اندر تشریف فرما تھی تو رسول خدا نے تعارف کرایا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص لوگ ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اس کی محبت ایسے ہے، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ تو مولا کائنات نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو قصیدہ ہے، یہ جو قصہ ہے جسے ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، مولا کائنات نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہماری بات ہے، یہ جو ہمارا قصیدہ ہے، یہ جو ہمارا تذکرہ ہے، یہ جہاں کہیں بھی بیان ہوگا اس کی قدر و منزلت کتنی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
توجہ ہے. میں جس شادی میں جاتا ہوں نکاح پڑھنے کے لیے وہ پہلے مجھے یہی کہتے ہیں مولانا صاحب حدیث قصہ کی تلاوت کریں. ہماری شادیوں میں کب یہ شیڈول ہے کہ ہم حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. ہماری کوئی غمی کی محفل ہو تو پھر بھی ہم حدیث قصہ سے اس سے ابتدا کرتے ہیں. یعنی ہماری کوئی بھی محفل ہو وہ حدیث قصہ سے ابتدا ہوتی ہے. پنتن کے تذکرے سے ہماری اس محفل کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے سوال کیا جہاں یہ ہماری قصہ بیان ہوگی یہاں پر ہماری حدیث قصہ ہو بیان ہوگی, جہاں پر یہ ہماری حدیث قدسی بیان ہوگی, اللہ کے ہاں وہ درجہ اور مرتبہ کیا ہے؟ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر اور منزلت کتنی ہے. تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا. نبی علیہ السلام جب بھی کسی بات میں وزن پیدا, نبی کی ہر بات وزن بات کی ہوئی, لیکن جو زیادہ اہمیت والی بات ہوتی ہے اس کو نبی فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے مختار کیا نبوت کی. قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے نبوت کے لیے چنا. والذی بعثنی بالحق نبیا, یہ جملے بتا رہے ہیں کہ نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا. ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض. بڑا وسیع مفہوم ہے اس حدیث کا. ما ذکرنا, میں عربی کے ساتھ ترجمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں, ہمیں عربی عبارات کا معنی اور مفہوم سمجھ آنا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے. ما ذکر خبرنا, ہماری یہ خبر سے مراد ہماری یہ خبر, ہماری یہ جو حدیث قصہ ہے برادران اہل سنت اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی یعنی کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں, یعنی اللہ کے کلام کی, کلام الہی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کلام ہے جو الفاظ اللہ کے ہیں بے عین ہی رسول اللہ نے بیان کر دیے, وہ قرآن مجید ہے. جو الفاظ رسول اللہ کے ہیں, تعبیر اللہ کی طرف سے ہے, تفسیر اللہ کی طرف سے ہے اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے, رسول اللہ کے الفاظ ہیں, وہ حدیث قدسی ہے. یعنی کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, کہ میں تمہیں کتاب خدا دے کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں, یعنی اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. یعنی رسول خدا جو کلام قرآن مجید ہے اللہ کے الفاظ ہیں, جو حدیث قدسی حدیث قصہ ہے الفاظ رسول اللہ کے ہیں, مفہوم اللہ کا ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک اللہ کی وحی نہ نازل ہو جائے. رسالت میں یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے. ما خبر حاضنا فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ ہماری حدیث قصہ, ہماری حدیث قدسی بیان ہوگی فی محفل من محافل اہل الارض, دنیا جہاں کی کوئی بھی محفل ہوگی, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ حدیث قصہ صرف مسجد میں ہوگی یا امام بارگاہ میں ہوگی. یہ حدیث قصہ شادی حال میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, حدیث قصہ کمرے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, حدیث قصہ میدان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, حدیث قصہ صحرا میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. جہاں کہیں بھی حدیث قصہ پڑھی جائے گی وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا. بہترین جملے ہیں رسول خدا کے, رسول کی جملے ہیں, رسول خدا کی جملے ہیں. وہاں پر ہمارے محب بھی جمع ہوں گے اور ہمارے شیعہ بھی جمع ہوں گے. محبت ہر کسی کی دل میں, جو اللہ نے دل رکھا ہے, درد دل رکھنے والا وہ رسول اللہ اور ان کی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے. چاہے اس کی عبادت کا جو بھی طریقہ کار ہو, وہ رسول اللہ کی اہل بیت سے, رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے حبدار بھی اکٹھے ہوں گے, ہمارے شیعہ بھی اکٹھے ہوں گے. شیعہ کا جو لفظ ہے اس میں مخصوص لفظ جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں, صفات ہیں. وہ صفات ہوں گی تو وہ شیعہ ہے, اگر وہ صفات نہیں ہوگی تو وہ شیعہ نہیں ہے. ایک الگ وسیع مفہوم ہے, وسیع اصطلاح, انشاءاللہ اس میں مجلس پوری ہے, اشرا پورا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے نبی فرماتے ہیں
ہمارے عبدار بھی اکٹھے ہوں گے، ہمارے شیعہ بھی اکٹھے ہوں گے، جہاں کہیں بھی اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہمارا ذکر ہوگا. الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ. اللہ وہاں پر ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دے گا. وہ ملائکہ اللہ کا عرش چھوڑ کر زمین پر آ جائیں گے اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ ملائکہ ان مومنین کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. پروردگارا یہ تیرے عبادت گزار، یہ تیرے امام حسین کے عزادار، یہ جناب سیدہ کا ماتم کرنے والے، جناب سیدہ کے غم میں آنسو بہانے والے اس مقام پر بیٹھ گئے ہیں. خالق کائنات ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی. صفاتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر رياء برحمته والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المحرومة عن حق أبيها. معبد بعد کئی گھنٹے کھڑی رہی ہے، کئی نیا کا دارا تک بھئی حسین. او ممبر دے سامنے کھڑی رہی ہے، جے ممبر دے بابا باندائی، جے ملے زہرا ویا استقبال واسطے ود کے زہرا دا بوسا گننا. او ممبر دے سامنے کھڑی رہی ہے، کئی نیا کا زہرا تک بھئیوں سے. سلمان پیچھو کھڑائی، سلمانہ دے زہرا میں کو تیرا پتہ نہیں تکیے نہ نہیں تکی، میرے پیران تے ورم آگئے. جے ویلے دربار گئی ہے وال سر دے سیان، جے ویلے واپس آئیے سر دے وال سفید ہو گئے. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والكتاب المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. حمزہ ایام فاطمیہ دی آخری مجلس آج شہادت دنیے اور روز عاشورہ کو کم کوئی نہیں. قبلہ تقی عباس قادری صاحب تفصیلی شہادت بیان کرے سے میں بی بی دی فضیلت چند جملے تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا. تھوڑے سامنے پہلی مجلس کرنے ان کے آخری مجلس تک سورہ کوثر دی تلاوت کی تھی. میں کوثر مراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. خیر کثیر اللہ نے محمد کو عطا کی تھی اور زہرا دی اولاد کے ذریعے دین دی حفاظت ہے تا قیامت تک حفاظت راسی. زہرا دلال آسی آ کے این دنیا کو عدل و انصاف نال پر کرے سی انشاءاللہ. بی بی دی فضیلتاں جتنا بھی بیان کیتے ہیں کم ہیں. کل میں تھوڑے سامنے بی بی دے کچھ نہ ہن جنہیں تے وضاحت کیتی ہیں. آج یہ سمجھ جانا جائیں ویلے بی بی دنیا تے تشریف گھر نہیں ہے، ولادت با سعادت ہے. یہ کیا صورتحال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ جن نال مکے دیاں عورتاں تعلق ختم کر دیتا. ان دی وجہ کیا ہے؟ مکے دیاں عورتاں این وجہ تو تعلق ختم کیتا کہ جن نال تو عقد بھی کرے نہیں ہے. ایک تا یتیم میں مالدار کوئی نہیں،
وجہ یہ ہے کہ یہ سارے مذہب دے خلاف ہے، این دا مذہب کیا ہے، سارے مذہب دے خلاف رہنا ہے، ان نال شادی نہ کر۔ انہوں نے روکن دے باوجود جناب خدیجہ نے رسول خدا نال شادی کی ہے۔ جناب فاطمہ پتہ نہیں تھے، جناب خدیجہ پیغام بھجوائے مکے دیاں عورتوں کو میرا مشکل وقت ہے تساں آؤ۔ ان نے انکار کر دیتا ہے، بی بی این عالم وچ پریشان بیٹھی ہے، کمرے دے وچ 4 مستورات آ گئے، بی بی حیران تھی ہے۔ جناب مریم ود کیا دیے پریشان نہ تھی، اللہ نے تیرے خدمت واسطے سب کو بھیجے، سبحان اللہ، اللہ نے ساکوں تیری خدمت واسطے بھیجے۔ جناب مریم، جناب آسیہ، جناب حوا، جناب فار موسیٰ، یہ 4 مستورات جائیں ویلے اندر آئین بی بی دی ولادت تھئیے، بی بی کو سلام کیتا، جائیں ویلے بی بی دی ولادت تھئیے کہ پورا مکہ بی بی دے نور نال روشن تھی چکا ہے۔ بی بیاں نے سلام کیتے، السلام علیکہ یا فاطمہ۔ بی بی سلام دا جواب نہیں دیتا، پہلے فرمائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی محمد رسول اللہ و ابی علی ولی اللہ، یعنی بی بی نے سب کو پہلے آ کے اللہ دی گواہی دی، اللہ دی گواہی دیتی ہے، اپنے بابے دی گواہی دیتی ہے، تے علی کو علی ولی اللہ نے سبحان اللہ، سب تو پہلے آ کے بی بی گواہی دیتی ہے۔ ان بعد بی بی نے جواب تے سلام دا، یعنی جائیں ویلے معصوم دنیا تے آوے سب تو پہلے خدا دی وحدانیت دی گواہی دے دے۔ توجہ ہے سارے جی، گال میری سمجھ آندی بھی ہے۔ بی بی جائیں ویلے دنیا تے آئیے، بی بی آ کے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیتی ہے۔ ایک سائل مکے دا ایک غریب عرب دا ایک بدو رسول خدا دے کول ہے، یا رسول اللہ میں بھکھا بھی ہاں پیاسا بھی ہاں، میرے تن تے لباس کوئی نہیں، میں کنے سواری کوئی نہیں، میں تھوڑے کنے سائل بڑھ کے آیا، یا رسول اللہ میں کچھ عنایت فرماؤ۔ رسول فرمائے میں بھی بھکھا، میں کنے بھی کچھ کوئی نہیں، لیکن میں تے ہو جاندار دکھے نا، میں یقین لادا تو خالی واپس نہ ہو سے، خالی واپس نہ ہو سے۔ بلال کو سدا، بلال ایک زہرا دے در تے چھوڑ کے آ۔ بلال گیا اون سائل کو زہرا دے در تے چھوڑ کے آیا، دکل باپ کی تھی، فضا بہ رہی، فضا دیئے خیر تہے، اون پورا اپنا حال سہے کہ رسول میں کو زہرا دے در تے بھیجے، وان کے فضا نے بی بی فاطمہ کو حال سہے، بی بی نے اپنا ہار اتار دیتے، فرمائے ان سائل کو ان کے لیو، یقیناً ان سائل دے جتنے مسائل انحال تھی ویسے، سائل دے جتنے مسائل انحال تھی ویسے۔ سائل او ہار چاہ کے نبی دی دربارے چاہے، آگے آدھے میں ایک بازارے ویچن چاہنا، ہمارے یاسر کھڑا تھی گئے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں اے ہار گھن گنا، اگر اجازت ہوئے تو میں اے ہار گھن گنا۔ رسول فرمائے امار اگر تے کنے پیسے موجود ہیں، تے کنے اتنا وسعت ہے، اے ہار تو خرید سکتے ہیں۔ جناب عمار آدھے ایسا سائل اندی قیمت کیا ہے؟ آدھے اندی قیمت یہ ہے میں کو کھانا کھوایا وننے، میں کو لباس دیتی وننے، میں کو سواری دیتی وننے۔ عمار آدھے کھانا بھی کھوینا، سواری بھی دینا اور لباس بھی دینا اور واپسی دے دینا، 200 دینار بھی دینا۔ یا رسول اللہ میں ادا پہ کہنا۔ عمار نے ہار جایا، چاہ کے یمنی چادر یعنی چھپا دیتا اور چھپا کے فرمایا اپنے غلام کو اے رسول کو ان کے پیش کر، وہ آ کے رسول کے پیش کی دے، ہاتھ دے ہمارے رسول دے ہاتھاں تے آیا، بلال وان کے فاطمہ کو دے، فاطمہ تے دے ہمارے کول ہار آیا، فرمایا اے غلام میں تے کو ہاتھ دے صدقے آزاد کر دیتے، جائے میرے غلام
آزاد تھی گئے مسکراون لگے آدھے کتنا بابرکت ہارے یہ ہار دے وجہ تو بھوکے کو کھانا مل گئے سواری مل گئی ہے ایک غلام آزاد تھی گئے ہار بھی واپس آ گئے ماشاءاللہ بی بی کی ذات پہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی شبیر و شبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر الذی سمته امه حیدر نعرہ حیدری مولا علی کا نام ہماری شان ہے مولا علی کا نام ہماری جان ہے مولا علی کا نام ہمارا شناختی کارڈ ہے مولا علی کا نام ہمارے خون کے اندر طہارت کی موجودگی کی نشانی ہے مولا علی کا نام بلند آواز سے نعرہ حیدری ایک دفعہ صلوات پڑھیں آل محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر صلوات پڑھتا ہے اس کے دل سے منافقت دور ہوتی ہے اس کے ساتھ فرمایا اے بیٹی فاطمہ جو آپ پر درود پڑھتا ہے قیامت والے دن خدا اسے میرے ساتھ معشور فرمائے گا ایک دفعہ حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جناب سیدہ نے ایک برتن میں کچھ کھانا پکانے کے لیے ہانڈی کو چولہے پر رکھا ہوا تھا اور میں اس وقت حیران ہو گئی جب جناب سیدہ اس ابلتے ہوئے پانی یا ابلتے ہوئے کھانے کو اپنے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے یہ واقعہ اپنے بابا سے بیان کیا۔ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کسی برتن کے اندر اپنے ہاتھوں سے اس برتن کے اندر ابلتے ہوئے پانی ابلتے ہوئے سالن کو ہلا رہی تھی۔ رسول اللہ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، فوراً مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور اصحاب کو اکٹھا کیا، کہا آؤ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے خدا کی حمد کے بعد فرمایا لوگوں یاد رکھو میری بیٹی فاطمہ سے خدا نے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی آگ کو جناب سیدہ سے دور رکھا ہے۔ جناب سیدہ کے لیے اس دنیا میں پانی، زمین اور اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں اس کی وجہ تخلیق جناب سیدہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ فرشتے ان کے گھر پہ داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔
یہ وہ گھر ہے جناب سیدہ کا در جہاں پر رسول اللہ تمام اصحاب کے ساتھ آتے اور دروازے پر رک جاتے، سب کو کہتے کہ آیت تطہیر کی تلاوت کیجیے۔ جناب سیدہ کی ذات اپنے اندر بہت سے کمالات رکھتی ہے، اور رسول اللہ نے اس سے آگے فرمایا، رسول اللہ نے کہا میری بیٹی فاطمہ سے کیے گئے وعدے، کیے گئے عہد و پیمان کو انبیاء سنت سمجھ کر پورا کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سے اب حیرانگی والی اور سوال کرنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء نے کون سے وعدے کیے تھے؟ تو جو ہے صاحبان، جناب سیدہ کی ذات پر ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ جناب سیدہ، جیسے جناب سیدہ کے متعلق بات ہو رہی تھی، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، رسول اللہ نے جب حق مہر کی بات کی تو آخری شرط جو جناب سیدہ نے رکھی وہ اپنے شیعوں کی شفاعت کی رکھی۔ آج اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب سیدہ شفاعت کریں گی کس کی؟ جناب سیدہ کس کی شفاعت کریں گی؟ قرآن میں تو ہے نا کہ جی، اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ سچی بات ہے کہ خدا اس دن کسی کی سفارش کو قبول نہ فرمائے گا۔ تو جو ہے صاحبہ، خدا اس دن کسی کی سفارش کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن ایک طرف فرمایا کہ جناب سیدہ آپ اپنے شیعوں کی شفاعت کر سکتی ہیں۔ اب ہم پریشان ہوتے ہیں، مشکلات ظاہر ہیں، نوجوانوں کی اپنی مشکلات ہیں، ان سے جو زیادہ عمر کے ان کی اپنی مشکلات ہیں، بزرگوں کی الگ مشکلات ہیں، بچوں کی الگ مشکلات ہیں۔ ہم پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، اگر اسٹڈی میں مشکل آتی ہے، ہمارے عزیز جو سارے پڑھنے والے ہیں، مال میں مشکل آتی ہے، کاروبار میں مشکل آتی ہے، گھریلو مسائل میں مشکل آتی ہے، تو آپس میں لڑنے کی بجائے اس وقت جناب سیدہ کے نام پہ صبر کر کے اکیلے میں جناب سیدہ سے توسل فرمائیں، جناب سیدہ کے حضور بتائیں کہ بی بی مجھے یہ مسئلہ ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جاپان میں 19 سے 21 سال کے نوجوان جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ سوسائڈ کی شرح جاپان میں ہے۔ آپ جانتے ہوں گے جاپان میں لوگ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یا ان کو کوئی پیسے کی کمی ہے، وہ لوگ ترقی کے حوالے سے بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن ایک منزل نہ ملنے کی وجہ سے نوجوان وہاں پر خودکشیاں کر رہے ہیں، خود کو ختم کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کا علاج جناب سیدہ سے توسل ہے۔ جو جناب سیدہ آپ جس زمین پر تشریف فرما ہے، یہ بھی جناب سیدہ کی ملکیت ہے۔ آپ جو پانی پیتے ہیں وہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے۔ خدا کی تمام مرضیوں کی مالکہ جناب سیدہ ہیں، تو جو جناب سیدہ آپ کی سفارش قیامت میں کر سکتی ہیں، کیا وہ یہاں پر آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی؟ آپ ایک دفعہ یہ نہ تجربہ کر کے دیکھیے، کوئی مسئلہ ہے، ظاہر ہے آپ سارے عقل مند ہیں، عقل سے اس کا حل نکلتا ہے۔ جناب سیدہ کی عطا ہے نا یہ عقل بھی، عقل سے حل نہیں نکل رہا، خود کو کمتر، عاجز، مسکین سمجھ کر جناب سیدہ کے آگے جھک جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، وہی طریقہ ہے جو نماز فجر کا ہے، اور بیوی سے تسبیح پڑھنے کے بعد استغاثہ کیجیے کہ جناب سیدہ میں پریشان ہوں، میں مشکلات میں ہوں، جناب سیدہ آپ صرف تجربہ کر کے ایک دفعہ دیکھیے، جناب سیدہ آپ کی وہ تمام مشکلات اپنے کرم سے حل فرمائیں گی۔ جناب سیدہ کوئی عام ذات ہیں؟ پورے اسلام کو کس نے بچایا؟
امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو زندہ کیا. امام حسین علیہ السلام کی ذات نے اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے اصحاب کا، اپنے بھائیوں کا خون دے کر کربلا کو اور اسلام کو زندہ کیا. اور اس حسین، اس کریم ہستی کو، اس حسین ابن علی کو جناب سیدہ نے اپنا شیر پلا کر پروان چڑھایا. یعنی پتہ چلا کربلا اور امام حسین کو تقویت دینے والی ذات جناب سیدہ کی ذات ہیں. امام جعفر صادق صلوات پڑھیں مولا کی امام اپنے لوگوں میں، اپنے اصحاب میں تشریف فرماتے اور کہا مولا آپ ہم پہ حجت ہیں. کہا ہم 12 ائمہ آپ پر حجت ہیں. کہا مولا آپ کے لیے حجت کون سی ذات ہے؟ کہا ہم 11 ائمہ لوگوں کے لیے حجت ہیں اور جناب سیدہ ہم ائمہ کے لیے بھی حجت ہیں. جناب سیدہ کی ذات ائمہ کے لیے بھی حجت ہے. ائمہ بھی اپنی مشکلات میں جناب سیدہ کو یاد فرماتے تھے. اور آپ جن کا علم اٹھاتے ہیں مولا عباس، اور آپ کے گھروں پہ علم لگا ہوا ہوگا، اور اکثر ہمارے بچوں کے نام پہ کے ساتھ جو سر نے وہ عباس لگایا جاتا ہے، بہادر اس کا مطلب ہے. بچے دلیر ہوتے ہیں. جناب مولا عباس کا جو علم آپ لوگ اٹھاتے ہیں، مولا عباس کس کی دعا کا ثمر ہے؟ جناب سیدہ ابھی اس دنیا سے رخصت نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے جناب سیدہ نے مولا علی کے حق میں خدا سے دعا کی کہ خدایا علی کو ایک ایسا فرزند عطا کر جو علمدار ہو. مولا عباس، یہ علمدار کی جو میں نے ادھر یوز کیا ورڈ وہ مفہوماً، لیکن جناب سیدہ نے مولا عباس کے لیے دعا کی. مولا عباس جس ہستی کی دعاؤں کا ثمر ہو وہ ہستی جناب سیدہ کی ذات ہیں. رسول اللہ مولا علی کے پاس آئے. مولا علی اور جناب سیدہ کی حق مبارک کے یہ بات کا واقعہ ہے. آقا صاحب جانتے ہیں جناب سیدہ سے متعلق رسول اللہ نے کہا علی، میرے بھائی علی، میرے وزیر علی، آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ توجہ ہے صاحبہ، آپ نے میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو مولا علی نے کیا خوبصورت جواب دیا جو سونے کے قلم کے ساتھ اور چاندی کے حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے خدا کی اطاعت میں جناب سیدہ کو اپنا مددگار پایا. جب بھی اپنی کسی بہن، کسی بیٹی کی شادی ہو تو اس سے کہیے کہ بہنا، بیٹا، آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ سے جو زیادہ رتبہ ہے وہ میں نے یا کسی اور نے نہیں، خدا نے شوہر کا بنایا ہے. اپنے شوہر کی اطاعت کرو. کیا جناب سیدہ کی زندگی سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا؟ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. کسی بھی شخص کی میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مسائل ہیں، کسی کے بھی مسائل ہیں، میں خود شادی شدہ ہوں، اگر کسی عورت کے اپنے مرد کے ساتھ مسائل ہیں، رنجش ہے، یا کسی مرد کو اپنی بیوی سے ناراضگی ہے، آج جناب سیدہ کی شہادت کا دن ہے، اس کے صدقے اپنے بیوی یا شوہر کو معاف کیجئے. جناب سیدہ ہم صرف فضائل پڑھنے، کیا صرف فضائل پڑھنے اور جناب سیدہ کی بات ختم؟ جناب سیدہ کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان پہ عمل کرنا بھی ہمارا فرض ہے. فرش والوں کو تو قدر ہی نہ ہو سکی. قیامت والے دن یہ مستند روایات میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو ایک ندا دی جائے گی، اپنی آنکھیں نیچے کر لو. کیوں؟ اپنی آنکھیں
نیچی کر لو، اپنی نظریں جھکا لو، جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں۔ تمام مخلوقات اپنی نظروں کو جھکائے گی، جناب سیدہ فرشتوں اور حوروں کے حصار میں تشریف لائیں گی، اور جناب سیدہ جنت کے دروازے پہ رک جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ جنت میں تشریف لے جائیے، آپ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ جناب سیدہ فرمائیں گی اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں۔ جناب سیدہ فرمائیں گی میں اپنے شیعوں کی شفاعت کر کے جاؤں گی۔ جناب سیدہ شافع رود معشرہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہماری دادی شیعوں کو ایسے چن لیں گی جیسے ایک مرغ صاف دانوں کو گندے دانوں میں سے چن لیتا ہے، یعنی کوئی بھی شیعہ رہ نہیں جائے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جن کے دل میں بغض علی اور بغض جناب سیدہ ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے آل محمد کی جناب سیدہ کی زندگی جو ظاہری زندگی ہے 18 سال کی ہے، لیکن جناب سیدہ کا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جناب سیدہ کے دروازے پر رسول اللہ نے دستک دی، دق الباب کیا، کہا بیٹی فاطمہ آپ تھوڑا پرے ہو جائیے، تھوڑا سائڈ پر ہو جائیے، ایک نابینا صحابی ہیں وہ میرے ساتھ حجرے میں آنا چاہتے ہیں۔ کہا بابا رکیے، میں دوسرے حجرے میں چلی جاؤں پھر آپ ان کو اندر لائیے گا۔ ظاہر ہے رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن شاید یہ سننے کے لیے کہ جناب سیدہ کیا ارشاد فرماتی ہیں، کہا بیٹی فاطمہ وہ صحابی تو نابینا ہیں، آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا بابا وہ نابینا ہے، میں فاطمہ تو نابینا نہیں ہوں، میں بھی نامحرم سے اتنا ہی پرہیز کروں گی جتنا ایک مرد کو عورت سے کرنا چاہیے۔ جناب سیدہ کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم سارے ہماری زندگیاں گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ کی نظریں وہ دیکھیں جو جناب سیدہ کو پسند ہے۔ وہ مولا علی سے متعلق کیا کہتے ہیں کہ عین اللہ، کیا نعوذ باللہ خدا مولا علی کی آنکھ میں کے اندر آگے دیکھتا تھا؟ نہیں، مولا علی صرف دیکھنا ہی وہ پسند کرتے تھے جو خدا کو پسند ہوتا تھا۔ مولا علی کے ہاتھ اٹھتے ہی وہاں پر تھے جو خدا کا حکم ہوتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سارے جناب سیدہ کے نوکر تشریف فرما ہیں، تو اپنی نظریں بھی وہیں ڈالیے جہاں پہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات آج ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنی مشکلات ذاتی عقل کے بعد اور ذاتی عقل سے پہلے حل کرنے کے بجائے جناب سیدہ کے حضور جھک جائیے۔ دو باتیں اور کروں گا، اس کے بعد تفصیل المصائب انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ سے میں نے گزارش کی، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کیجیے، اور اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو جناب سیدہ کی رضا کے لیے، اگر اپنی بہن سے کوئی ناراض ہے تو جناب سیدہ کی رضا کے لیے ان کو راضی کیجیے۔ اس کے بعد میں نے عرض کی میں کوئی مبلغ یا میرا وہ کوئی کام نہیں ہے، میں صرف جناب سیدہ کی سیرت پڑھ کر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اور آنکھیں اپنی اپنی نظروں کو وہاں دیکھیے، وہاں دیکھنا پسند کیجیے جہاں دیکھنا جناب سیدہ آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرا شیعہ وہاں دیکھے گا جہاں میں چاہتی ہوں۔ توجہ ہے صاحبان، میں کوئی درس اخلاق یا ایسی باتیں کچھ نہیں کرنے آتا، صرف جناب سیدہ کی سیرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے صدقے میں خدا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں آل محمد۔ جناب سیدہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا
کریں، چاہے دل میں پڑھیں، لیکن بیوی کی ذات پر صلوات پڑھا کریں۔ جناب سیدہ ہر حوالے سے کامل و اکمل خاتون ہیں۔ کس طرح؟ اگر جناب سیدہ کو سب سے پہلے بیٹی کے روپ میں دیکھا جائے، بیٹی اپنے بابا کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن اس کمال رحمت کا کیا منزل ہوگا، کیا مقام ہوگا جو خود رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ جناب سیدہ اپنے بابا رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا صرف جناب رسول اللہ کا ٹکڑا صرف کہنے تک نہیں، اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں تو جناب سیدہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا ہے۔ اگر رسول اللہ 1,24,000 انبیاء کے سردار ہیں تو جناب سیدہ 1,24,000 سردار کیا ٹکڑا ہیں، ہر حوالے سے جناب سیدہ اس میں حقدار ہیں۔ دوسرا پہلو دیکھیے بیوی کی صورت میں، جناب سیدہ مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ماجدہ ہیں۔ انسان جب عقد کرتا ہے، جب نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جناب سیدہ اس کے لیے ان کے لیے نصف ایمان کا سبب بنی جو خود کل ایمان ہے، تو جو ایسا ایمان۔ اور ماں کی صورت میں دیکھا جائے، ماں کے قدموں ماں کی بڑی فضیلت ہے۔ ماں کی صورت میں دیکھا جائے تو جناب سیدہ ان بچوں کے لیے جنت کی وجہ بنی جو خود نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ صرف فضائل کا پڑھیں گے، تو جو ہے صاحبان ایک دفعہ صلوات پڑھیں آل محمد کی۔ یہ کچھ وقت پہلے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، ہر طرف شور تھا کہ یہ جو حاکم آیا ہے، یہ جو لیڈر آیا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پاس یہ زمینیں، یہ باغات، یہ سارے مال و دولت کہاں سے آئے۔ تو جو ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ بڑا شور مچا تھا، سب اداروں کی، سب لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پر تھی کہ کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ عدالت کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ممبر جناب سیدہ اور امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ہم نہ سیاست کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں، لیکن ایک دنیا کے قانون کو بتا رہا ہوں۔ یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت سے کا جو لیڈر ہوتا ہے، پچھلی حکومت کا جو صدر، وزیر اعظم یا کوئی مشیر وزیر ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جب تم اس حکومت میں آئے تھے تب تو تم ان چیزوں کے مالک نہ تھے، تب تو تمہارے پاس یہ باغات نہ تھے، یہ کوٹھیاں تمہارے پاس نہ تھی، یہ بعد میں کہاں سے آئیں؟ سپریم کورٹ کے۔ اب دیکھیں کام کیا ہے، سب سے بڑا عہدہ اور صدر تو وزیر اعظم کا ہے، لیکن جب صدر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف درخواست دینی ہو تو لوگ سپریم کورٹ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ ہمیں ان سے بڑا ہو کر ہمیں عدالت کرے گی، عدل کرے گی، ہمیں فیصلہ سنائے گی، وہ فیصلہ جو عدل پر مبنی ہوگا۔ پوری دنیا کی اس وقت پاکستان پر نظریں تھیں، انٹرنیشنل میڈیا کی بھی اور پاکستان کی بھی، کہ وہ 2-3-4 سال پہلے کی میں بات کروں جب پاناما لیکس کا فیصلہ ہونا تھا نواز شریف کا، پورا پاکستان دیکھ رہا تھا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے جاگیریں کہاں سے لائیں، یہ گھر آپ کے کہاں سے آئے۔ تو اس وقت کو آخر میں لے کر جائیے جب زہرا کا آخری بیٹا امام زمانہ اس دنیا میں آئیں گے، مسند پر بیٹھیں گے، حق حقدار تک پہنچے گا تو وہ حاکم کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پوچھیں گے بتا فتح کہاں سے آیا تھا، بتا یہ جاگیر تیری تو نہ تھی، یہ تیرے پاس کہاں سے آئی تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اس پوری دنیا کی مالکن تھی، ان کو کبھی بھی تعبیر کی ضرورت نہ تھی۔ جناب سیدہ صرف خدا کے قانون کا پاس کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی۔
عزاداروں آگے میں نے بہن بیٹی کے بارے میں بات کی. آپ سفید داڑھیوں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا ہوگا، اپنے محلے میں دیکھا ہوگا، کوئی شخص کسی سے اگر لڑائی ہو جائے، کسی کا کوئی قتل ہو جائے، اگر وہ شخص، وہ قاتل اپنی بہن کو لے کر آ جائے، لوگ اس کا قتل معاف کر دیتے ہیں. لوگ اپنے مقدموں کو صرف اس بات پر عدالت سے خارج کروا دیتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام مقدمے میں آیا ہے، کہیں کوئی میری بیٹی کو دیکھ نہ لے. لیکن اتنے بے غیرت ہو گئے تھے اس وقت مسلمان، انہوں نے نبی کی چادر کا بھی حیا نہ کیا. آرام سے سنیے گا مسائل مکمل. جناب سیدہ اتنی نازک مزاج تھی کہ زیادہ دیر اگر رکوع میں یا دعا کے لیے کھڑی ہوتی تو ان کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے. جناب سیدہ کے پاؤں کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، اور اتنے ظالم حکمران تھے، 4 گھنٹے بی بی کو دربار میں کھڑے رکھا. 4 گھنٹے کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا چچا سلیمان ان سے کہہ زہرا زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی. جناب سیدہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہا کیا لینے آئی ہو؟ کہاں جناب سیدہ، کہاں اتنا گستاخی والا لہجہ. حاکم نے کہا کیا لینے آئی ہو؟ جناب سیدہ نے فرمایا میں اپنے بابے کا حق لینے آئی ہوں. کہا زہرا تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، اگر حق بنتا ہے مجھے سند دکھاؤ. جناب سیدہ کھڑی تھی، جناب سیدہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ تحریر ایک کرسی والے شخص کو دی. عزادارو جناب سیدہ کھڑی رہی، 600 کرسیوں پر سوار لوگوں نے وہ تحریر کو پڑھا، جناب سیدہ کھڑی رہی. جناب سیدہ خود فرماتی ہیں بابا تیری زہرا کھڑی رہی، لوگ بیٹھے رہے. بابا تیری زہرا روتی رہی، لوگ زہرا پہ ہنستے رہے. جناب سیدہ نے جب وہ تحریر دی، اس حاکم نے دیکھی. عزادارو خدا مجھے معاف نہ کرے اگر میں یہ بات غلط یہاں پڑھ پڑوں. جناب سیدہ کو جب حاکم نے انکار کر دیا سیدہ زہرا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، بات یہاں پر رکی نہیں. اس شخص نے جناب رسول اللہ کے دستخط کیے ہوئے سند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس شخص نے جناب سیدہ کی سند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور زمین پر پھینک دیا. اتنا کرنا تھا. 18 سال کی جناب سیدہ اس ایک پل میں ضعیفہ ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. عزادارو جب جناب سیدہ دیواروں کا سہارا لے کر اپنے گھر آئیں، جناب زینب اپنی ماں کو پہچان نہ سکی. کہا بڑھیا آپ اس مسند پر نہ بیٹھیے، یہ جگہ میری ماں کی ہے. امام حسن ایک دفعہ اپنے لوگوں میں اصحاب میں تشریف فرما تھے، زاروں قطار رونے لگے. کہا مولا آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب میں تہجد کے وقت اٹھتا تھا، میری ماں ساری رات سو نہ سکتی تھی. کہا مولا ایسا کیا ہو گیا، آپ کی ماں کیوں نہ سوتی تھی؟ کہا مولا نے کہا میری ماں دائیں سونا چاہتی تھی، دائیں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بائیں سونا چاہتی تھی، میری ماں کا بازو ٹوٹا ہوا تھا. کہا مولا پشت پہ، کہا پشت پہ تالی آنے لگے تھے، میری ماں سو نہ سکتی تھی. امام حسن
सारी जिंदगी एक मदीने की गली से कभी ना गुजरे। बचपन के बाद लोगों ने कहा मौला आप इतना दूर से रास्ता गुजर के अपने घर की तरफ जाते हैं, ऐसी क्या वजह है कि आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? इमाम ने फरमाया ये गली से मैं जब भी गुजरना चाहता हूँ मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब जालिम ने मेरी माँ को तमाचे मारे थे, मेरी माँ इस गली में गिर गई थी। अजरकुम अल्लाह। जनाब सैयदा खाली घर पे आ गई, खाली लौट कर घर पे आ गई। लोग अजरे रिसालत देने के लिए घर पर आ गए और दरवाजे पर कुलबाब करके कहने लगे ज़ारा अली को बाहर निकालो। जनाब सैयदा ने कहा अली को बाहर नहीं निकालूंगी, चला अली बाहर नहीं आएंगे। कहा अगर तुम अली को बाहर नहीं निकालोगी हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जनाब सैयदा ने कहा शर्म करो, ये नबूवत का गिराने का घर है। अज़ादारों उन्होंने कहा हम इस बात का लिहाज नहीं करेंगे कि ये घर किसका है। जनाब सैयदा अंदर से कहती रही ये मोहम्मद की बेटी का घर है, ये नबूवत का घर है, ये पंजतन पाक का घर है, लेकिन किसी ने कोई हया न किया। वो शख्स वो लोग लकड़ियां लेकर आगे दरवाजे को आग लगा दी, दरवाजा जलने लगा। जनाब सैयदा दरवाजे के दूसरी तरफ, सालम बाहर से धक्का देने वाले दरवाजे के दूसरी तरफ। अज़ादारों सिर्फ दरवाजा न जला, दरवाजे में लोहे की मेंखें थी। जनाब सैयदा दरवाजे की तरफ धक्का लगा रही थी, किसी ने बाहर से धक्का दिया, जनाब सैयदा रुक न सकी, जनाब सैयदा दरवाजे के नीचे आ गई। अज़ादारों लोहे की गर्म मेंखें जनाब सैयदा को चुभती रही और लोग जनाब सैयदा के ऊपर गिरे हुए दरवाजे पर पांव रख कर अंदर दाखिल हो गए, किसी ने हया न किया। और मौला अली को आवाज दी जनाब ज़ारा ने मौला मेरा मौजन शहीद हो गया, मौला मेरी पसलियां टूट गई। जनाब ज़ारा गश खा गई। इतनी देर में जब जनाब ज़ारा को होश आई कहा फिजा अली कहाँ है? जनाब फिजा ने बताया मौला अली के गले में रस्सी डालकर मौला अली को ले गए। जनाब सैयदा भागी बाहर की तरफ, अपनी पसलियों की परवाह न की, मौला अली के अबा में हाथ डाला। जालिम ने छुड़ाना चाहा, मौला बीबी ने वो अबा का दामन न छोड़ा। उस जालिम ने कुल्फत को इशारा किया, इसने तालियां ने बीबी के हाथ पर मारे, बीबी का हाथ टूट गया। अज़ादारों आखिरी रवायत जनाब सैयदा इस दुनिया से जब रुखसत हुई, इमाम हसन मस्जिद में तशरीफ ले गए। कहा बाबा अम्मा ज़ारा दुनिया से चली गई। अज़ादारों मौला अली 78 जंगों में गए लेकिन कभी भी मुंह के बल गिर कर न रोए। जब ये खबर सुनी कि जनाब ज़ारा इस दुनिया से चली गई है और चीखे बुलंद करके रोने लगे, रोते हुए मुंह के बल जमीन पर गिर के कहा हाय ज़ारा। मुसीबत की घड़ी है।
گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا ہنس لیتی ہوں میں جس دم اپنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے